رنگیلی کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا چیچی۔ شادی کے بہت سال بعد رنگیلی کے ہاں چیچی نے جنم لیا تھا، اس لیے وہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ رنگیلی کا شوہر امریکہ میں ایک بڑی کمپنی میں مینیجر تھا، اس لیے وہ لوگ اچھے خاصے امیر تھے۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے چیچی بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی تھی۔ ہاں چیچی، تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ کھیلنے کے بعد اپنے کھلونے واپس اپنی جگہ پر رکھا کرو، مگر تم میری ایک بات نہیں مانتی۔ تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو۔ آنے دو تمہارے پاپا کا فون، ان کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو بتا دینا، لیکن وہ تو مجھے کچھ نہیں کہتے، وہ تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش پوری کر لینا انہیں میری شکایت لگا کر۔ لیکن ماما، میں تو وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا، آپ خود ہی صفائی کر لیں۔ ایک تو اس کے باپ نے اس کو بے جان لاڈ پیار کی وجہ سے سر چڑھا رکھا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ لڑکی اگلے گھر جا کر کیا کرے گی۔ چیچی کو پھلوں سے زیادہ پھلوں میں سے نکلنے والے کیڑے پسند تھے۔ وہ ہر وقت ادھر ادھر گھومتی رہتی اور جو کیڑا نظر آتا اسی کو کھا لیتی۔ چیچی، اگر تمہیں میری کوئی اور بات نہیں ماننی تو مت مانو، لیکن پلیز اپنی صحت کا تو خیال رکھو۔ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، ہر کیڑا اچھا نہیں ہوتا، ان میں کوئی کیڑے زہریلے بھی ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر کھایا کرو۔ اگر کسی دن کوئی زہریلا کیڑا تم نے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ مما کو تو عادت ہو گئی ہے ہر وقت مجھے ڈانٹنے کی، جب دیکھو ہر کام سے منع کرتی رہتی ہیں۔ میں بھی مما کی کوئی بات نہیں ماننے والی، میں تو کیڑے کھاؤں گی، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ یمی۔ چیچی نے کبھی بھی اپنی ماما کی بات کو سیریس ہی نہیں لیا تھا، اور اس دن بھی وہ گھر سے باہر گئی تو اس نے کیڑے دیکھے اور ان کو کھانے بیٹھ گئی۔ ابھی چیچی نے 3-4 کیڑے ہی کھائے تھے کہ اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ مما پلیز کچھ کرو، میرے پیٹ میں تو بہت درد ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے جو کیڑے کھائے ہیں ان میں کوئی زہریلا کیڑا تھا۔ مما پلیز، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے میڈیسن دے دو۔ کیا تم نے پھر کیڑے کھائے؟ میں نے تمہیں کتنا منع کیا ہے چیچی، تم کیوں نہیں میری بات سنتی؟ آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ مما ابھی میرے پیٹ کا درد ٹھیک کروا دو، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں آج کے بعد میں آپ کی پرمیشن کے بغیر کوئی کیڑا نہیں کھاؤں گی، بلکہ کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ بس پلیز مما، آج مجھے میڈیسن دے دو، میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ مما پلیز جلدی سے میڈیسن دے دو۔ پھر رنگیلی نے چیچی کو میڈیسن پلائی اور تھوڑی دیر کے بعد چیچی کا درد ٹھیک ہو گیا اور اس نے آج کے بعد کوئی بھی کیڑا کھانے سے توبہ کر لی۔ ارے سویٹی اور ببلو، تم دونوں کے پاس کتنے پیارے پیارے کھلونے ہیں۔ میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہاں ہاں چنٹو بھیا، مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ کیوں چنٹو منٹو، تم دونوں کے پاس ایسے کھلونے نہیں ہیں کیا؟ تم دونوں کس سے کھیلتے ہو؟ ہماری امی نا مٹی کے برتن بناتی ہے، تو ہم بھی اسی گیلی مٹی کے ساتھ کھیل لیتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی بھی کھلونے نہیں کھیلے۔ اوہو، کوئی بات نہیں، تم ہمارے گھر آ جایا کرو، تم ہماری خالہ کے بچے ہو تو ہمارے بھائی ہی لگے نا، تم ہمارے کھلونوں کے ساتھ کھیل لیا کرو، ہمیں اچھا لگے گا۔ بچے ابھی کھیل رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ باہر زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اچھا تم لوگ کھیلو، میں ذرا کچن میں دیکھ کر آتی ہوں ممی کیا بنا رہی ہے۔ سویٹی کچن میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ممی تو آج پکوڑے اور جلیبیاں بنا رہی تھی۔ وہ خوشی خوشی کمرے کی طرف بھاگی آئی اور سب کو بتانے لگی۔
अरे चिंटू मिंटू बबलू, तुम्हें पता है मम्मी तो गर्मा गर्म जलेबियाँ और पकोड़े तल रही है। कितना मज़ा आएगा। बाहर बारिश हो रही है और हम गर्मा गर्म खाने खाएंगे। जलेबी। मैंने सुना है जलेबी बहुत मज़े की होती है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी जलेबी नहीं खाई। हमारी अम्मी तो बस सूखी रोटी और दाल ही देती है रोज़ खाने को। कहती है हम गरीब हैं, हम तो बाहर की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे तो जलेबियाँ खाने का बड़ा ही शौक़ था। आज मैं पेट भर के जलेबी खाऊंगा। इतने में उनकी खाला कमरे में आई। अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक यहीं पर हो, घर क्यों नहीं गए? पता है ना बारिश शुरू हो गई है, फिर तुम्हारी माँ मुझसे लड़ेगी कि मेरे बच्चों को देर से घर भेजा और बारिश में घर से निकाल दिया। तो तुम लोगों को चाहिए था तुम बारिश शुरू होने से पहले ही घर चले जाते। चलो अब जल्दी जल्दी घर जाओ। लेकिन खाला अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे? हाँ हाँ मम्मी, अभी ये दोनों कैसे घर जाएंगे? अभी इनको यहीं रहने दें। हमें बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ खेलकर। जब बारिश रुकेगी तो ये घर चले जाएंगे। आप खाला को कॉल करके बता देना कि ये हमारे घर ही रुके हुए हैं। स्वीटी, तुम तो चुप ही करके बैठो। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। और वैसे भी मेरे मोबाइल में अभी क्रेडिट नहीं है कि मैं इनकी अम्मी को कॉल कर सकूं। ये बच्चे फिर किसी दिन आ जाएंगे खेलने के लिए। अभी तो बहुत बारिश होना शुरू हो गई है, इनकी अम्मी इनका इंतज़ार कर रही होगी। चलो बच्चों, जल्दी निकलो, तुम्हारी अम्मी इंतज़ार कर रही है। शाबाश, जाओ जाओ जल्दी करो। बेचारे चिंटू मिंटू सख्त बारिश में वहाँ से निकल पड़े और गिरते पड़ते बड़ी मुश्किलों के बाद अपने घर पहुँचे। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों इतनी बारिश में कैसे आए? कौन छोड़ने आया था या अकेले आए हो? बताओ मुझे। मम्मी मम्मी, हमें तो कोई भी छोड़ने नहीं आया। खाला को हमने बोला भी था कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मगर खाला ने हमें घर से निकाल दिया। कहती है तुम्हारी मम्मी हम उससे बाद में लड़ाई करेगी। मगर मैंने तो बारिश होते ही पिंकी को फ़ोन कर दिया था कि बच्चों को वापस नहीं भेजना जब तक बारिश नहीं रुकेगी। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें बारिश में उड़ना नहीं आता। फिर उसमें क्यों तुम्हें घर से निकाल दिया? यकीनन तुम लोगों ने कोई शरारत की होगी। नहीं मम्मी, हम दोनों तो खेल रहे थे और हमारे साथ बबलू और स्वीटी भी खेल रहे थे और हम सब तो बहुत मज़ा कर रहे थे। हमने तो कोई शरारत नहीं की और ना ही शोर किया था। मिंटू थोड़ा भोला था, मगर चिंटू बहुत अक्लमंद और समझदार था। उसे सारी बात समझ में आ गई थी। मैं समझ गया अम्मी, खाला ने हमें घर से क्यों निकाला है, क्योंकि खाला ने समोसे पकोड़े और जलेबियाँ तली थी और वो हमें नहीं देना चाहती थी। इसीलिए खाला ने हमें घर से निकाल दिया ताकि हम लोग जलेबियाँ और समोसे ना खा सकें और सिर्फ उनके अपने बच्चे ही खाना खा सकें। अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं सोचते। भला वो तुम्हारी खाला है, वो ऐसा क्यों करेगी? चलो, मैंने तो अपने बच्चों के लिए इनकी फेवरेट दाल और रोटी बनाई है। मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारे अब्बू भी काम से आज जल्दी आ गए थे, वो आराम कर रही हैं। जाओ तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। घर वाले जब खाना खाने के लिए बैठ गए तो चिंटू कहने लगा, अम्मी, अब्बू, हमारे घर में हमेशा दाल और रोटी ही बनती है, इसके अलावा कभी कुछ नहीं बना। मम्मी, हमारा भी दिल करता है हम भी जलेबियाँ खाएं और समोसे पकोड़े खाएं। सब लोग खाते हैं। मम्मी, क्या हम बहुत गरीब हैं? हम सारी ज़िंदगी सिर्फ दाल और रोटी ही खाएंगे?
اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کھا سکیں گے؟ ارے میرے پیارے پیارے بچوں، تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم غریب ہیں؟ بیٹا، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر ہے اور ہمارے پاس ہنر ہے۔ ہم مٹی کے برتن بنا کر بیچتے ہیں، لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور بیٹا دیکھو، ہم 3 وقت کھانا کھا کر سوتے ہیں، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو بھلا ہم غریب کیسے ہوئے؟ اور سب سے بڑی بات بیٹا، کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کبھی خالی پیٹ ہمارے گھر سے نہ جائے۔ ہمارے گھر میں جو بھی موجود ہوتا ہے ہم لا کر اس کو دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ تو بیٹا، کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا یا غریب مت سمجھنا۔ اور بچوں، مجھے یہ بتاؤ، تم نے بھلا کب مجھ سے کہا کہ تمہیں جلیبیاں، سموسے یا پکوڑے کھانے پسند ہیں؟ اگر تم مجھے بتا دیتے کہ تمہارا یہ دل کرتا ہے کھانے کو، تو میں کب کی تمہیں یہ بنا کر کھلا چکی ہوتی۔ ارے سچ میں امی، آپ کو یہ سب بنانا آتا ہے اور آپ یہ سب ہمیں بنا کر کھلائیں گی؟ ہاں پیارے بچوں، کیوں نہیں؟ اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی تو بھلا کس کو کھلاؤں گی؟ اور میری بات سنو، ایک راز کی بات بتاؤں، تمہاری خالہ کو بھی تو یہ سب کچھ میں نے ہی سکھایا ہے۔ امی کے گھر شادی سے پہلے میں بڑے مزے مزے کے پکوان بنایا کرتی تھی۔ وہ تو جب شادی ہوئی تو میرے ساس سسر یعنی تمہارے دادا دادی کو ڈاکٹرز نے ایسے کھانے کھانے سے منع کیا تھا، تو پھر ہم نے گھر میں پرہیزی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ بس پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی فرمائش ہی نہیں کی کسی نے کہ میں یہ کچھ بناتی۔ اب میں اپنے پیارے بچوں کے لیے ایسی چیزیں بناتی رہا کروں گی۔ اچھا جی، تو بچوں نے فرمائش کی اور ان کے لیے بناؤ گی، تو مجھے نہیں کھلاؤ گی کیا؟ اجی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کے دم سے ہی تو ہمارے گھر میں سب کچھ ہے۔ آپ کو تو سب سے پہلے کھلاؤں گی۔ بس کل آپ کام سے جلدی گھر آ جائیے گا۔ پھر سب نے مل کر ہنسی خوشی کھانا کھایا اور سو گئے۔ بھئی مٹی کے برتن بنانے کا تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور دھوپ تو کچھ دن بعد ہی نکلے گی، تو برتن بھلا کیسے سوکھیں گے؟ اس لیے ایسا کرتی ہوں، آج بچوں کے لیے صبح صبح ہی کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ پھر شانوں نے جلیبیوں، سموسے اور پکوڑوں کا مسالہ تیار کر لیا، اور شام کو جب کالو گھر آیا تو اس نے گرما گرم جلیبیاں، پکوڑے اور سموسے تلے۔ سب نے مل کر کھائے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ شانو چڑیا آج صبح سے پھلوں کی تلاش میں پورے جنگل میں گھوم رہی تھی۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتی، مگر اسے کہیں بھی کوئی پھل نہ ملا۔ یا اللہ، آج صبح سے میرا پھل کھانے پر کتنا دل تھا۔ اناج اور دانے کھا کھا کر میرا تو دل ہی بھر گیا ہے۔ آج صبح سے پھلوں کی تلاش کر رہی ہوں، مگر پورے جنگل میں ایک میٹھا پھل نہیں ملا۔ میٹھا تو کیا، یہاں تو کھٹا یا کڑوا پھل بھی نہیں لگا ہوا۔ پورے جنگل سے پھل ایسے غائب ہو گئے ہیں مانو گدھے کے سر سے سینگ۔ ارے پیاری چڑیا، تمہیں پھل کھانے ہیں کیا؟ تو اور کیا درخت چاچا، مجھے پھل کھانے ہیں، مگر پورے جنگل میں کوئی پھل نہیں مل رہا۔ اتنی جلدی پھل ختم ہو گئے ہیں۔ تو چھوٹی چڑیا، میں ایک جگہ جانتا ہوں اس جنگل میں، جہاں پر بہت ڈھیر سارے پھل ہیں اور کوئی پنچھی بھی وہاں پر نہیں جاتا، اس لیے وہاں کے پھل جوں کے توں ہیں، اور کتنے عرصے سے ان پھلوں کو کسی نے بھی نہیں کھایا۔ اگر تم پھل کھانا چاہتی ہو تو میں تمہیں اس جگہ کا بتا سکتا ہوں۔
तो जल्दी करें ना दरख्त चाचा, मुझे बताइए, शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख लग रही है। फलों के चक्कर में तो मैंने आज कुछ खाया ही नहीं। हमारे जंगल में ऊंची पहाड़ी के साथ ही जो एक गहरी खाई है, क्या तुम उसको जानती हो? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वो घाटी तो बहुत खतरनाक है और वहाँ पर चुड़ैल रहती है, इसलिए कोई भी पंछी वहाँ नहीं जाता। आप मुझे वहाँ भेजना चाह रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ, क्योंकि वो चुड़ैल तो बहुत अरसा हुआ मर गई है और अब उस जंगल में हर तरफ फल ही फल हैं। लेकिन उन फलों का एक राज है, तुम कहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अच्छा, वो क्या राज है? मुझे बताइए। पुरानी घाटी में रहने वाली चुड़ैल की ताकत का राज पंछियों के खून और गोश्त में था। वो जैसे ही किसी पंछी का गोश्त खाती, वो जवान और ताकतवर हो जाती। पूरे जंगल में घूम फिर कर पंछियों को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए उसने अपना घर घाटी में ही बना लिया था। फिर पंछियों को घाटी में अपने पास बुलाने के लिए उसने फलों के दरख्त लगा दिए और उसने पके हुए फलों पर अपना जादू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि पंछी पके हुए फल बड़े शौक से खाते हैं। अब जो भी परिंदा वो पके हुए फल देखकर उन्हें खाने के लिए जाता और जैसे ही फल को खाता तो वो बेहोश होकर गिर जाता और चुड़ैल उसे फौरन से खा जाती। आहिस्ता आहिस्ता जब पंछियों को ये बात मालूम होने लगी कि जो भी पंछी घाटी के अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, तो सब पंछियों में बड़ा खौफ फैल गया और उसके बाद सब पंछियों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम उस घाटी की तरफ नहीं जाएंगे। जब चुड़ैल को पंछियों का गोश्त ना मिला तो वो कमज़ोर और बूढ़ी होती गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो मर गई। लेकिन उस घाटी में अभी तक वो दरख्त मौजूद हैं। अब बताता हूँ तुम्हें उस घाटी के दरख्तों का असल राज। उस घाटी में दो तरह के फल हैं। एक तो सब्ज़, जो बाहर से देखने में पके हुए मालूम नहीं होते, कच्चे लगते हैं, और दूसरे वो फल जो बाहर से देखने में पके हुए मालूम होते हैं। तो चिड़िया, तुमने सिर्फ वही फल खाने हैं जो बाहर से कच्चे नजर आते हों। अगर तुमने पके हुए फल खाए तो तुम भी उस घाटी से कभी वापस नहीं आओगी, क्योंकि वो जादुई फल हैं और उन्हें खाते ही पंछियों की मौत हो जाती है। अरे दरख्त चाचा, ये तो मुझे आपने बड़े राज की बातें बताई हैं। मुझे तो उस घाटी में जाते हुए खौफ महसूस हो रहा है। अरे छोटी चिड़िया, तुमने सुना नहीं? डर के आगे जीत है। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैंने तुम्हें बताया तो है कि चुड़ैल तो बरसों पहले मर गई थी। अब तो वहां पर कुछ भी नहीं है। हाँ, एहतियात करने से ही तुम बच सकती हो, तो एहतियात करना लाजमी है। जो मैंने तुम्हें बताया है, अगर तुम मेरी बातों पर अमल करोगी तो तुम अपने साथ साथ जंगल के बाकी पंछियों का भी भला करोगी। वो कैसे दरख्त चाचा? इसमें हम पंछियों का क्या भला है? अरे छोटी चिड़िया, तुम्हें नहीं पता कि सूखे का मौसम आने वाला है। हर तरफ सूखा होगा और पंछियों के खाने के लिए खाना खत्म हो जाएगा। फल तो तुम्हारे सामने पहले ही जंगल से खत्म हो चुके हैं। तो जब तक अगली बारिशें नहीं होंगी, पंछियों को खाने के लिए बहुत तकलीफ होगी। तो ऐसे अगर तुम उस जंगल में चली जाओगी और वहाँ के फलों का पता सब पंछियों को बता दोगी, तो तुम पंछियों के लिए कभी भी खाने की कमी नहीं होगी और बहुत आसानी से तुम सबको खाना मिल जाएगा। हाँ दरख्त चाचा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। दरख्त चाचा, आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है और मैं शाम होने से पहले पहले उस घाटी का एक चक्कर लगाकर आना चाहती हूँ, ताकि मैं खुद अपनी आँखों से सब कुछ देख लूँ। हाँ हाँ चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। शाम होने से पहले पहले तुम्हें उस घाटी का चक्कर लगाकर वापस आना होगा, क्योंकि वहाँ तुम अकेली होगी। कोई शिकारी भी आ सकता है। बहुत एहतियात के साथ वहाँ जाना, और मेरी बात तुम याद रखना। जो फल मैंने बताए हैं सिर्फ वही खाना।
جب شانو اور درخت آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کالو کوا وہاں سے گزرا۔ اس نے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھا تو وہ وہاں چھپ کر بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ لیکن اس بیچارے کی قسمت خراب تھی، کیونکہ اس نے شروع کی باتیں تو سنی ہی نہیں تھیں۔ اس نے آخر میں صرف اتنا ہی سنا تھا کہ شانو کو گھاٹی کی طرف جانا ہے، اس لیے وہ بھی شانو کے پیچھے پیچھے گھاٹی کی طرف چل پڑا۔ شانو بہت تیزی سے اڑتی ہوئی گھاٹی کی طرف چلی گئی اور گھاٹی میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ درخت کی باتیں تو واقعی میں سچ تھیں۔ ارے واہ، یہاں تو کتنے سارے پھل ہیں، یہ تو ہم پنچھیوں کے لیے سالوں بھی کم نہ ہوں۔ لیکن ہاں، مجھے درخت چاچا کی بات کو یاد رکھنا ہوگا اور مجھے صرف وہی پھل کھانے ہوں گے جو مجھے درخت چاچا نے بتائے ہیں۔ کوا بھی شانو کے پیچھے پیچھے چپکے چپکے گھاٹی کے اندر چلا گیا اور اس نے اتنے سارے پھل دیکھے تو بڑا حیران ہوا۔ یہ شانو تو بہت ہی تیز ہے، اس نے کیسے اتنے بڑے جنگل کا پتہ لگا لیا؟ اب یقیناً یہ سارے پنچھیوں کو بتائے گی کہ یہاں پر اتنے سارے پھل ہیں اور سارے پنچھیوں کو یہاں لے آئے گی، اور یہ پھل سارے پنچھی کچھ ہی دنوں میں چٹ کر جائیں گے۔ اوہو، چلو مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو پھل کھانے چاہیے۔ اور یہ شانو کتنی بے وقوف ہے، پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کر کچے پھل کھا رہی ہے۔ کھانے دو، مجھے کیا، میں تو اس کے جانے کے بعد یہاں بیٹھ کر مزے سے پکے ہوئے میٹھے میٹھے پھل کھاؤں گا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ درخت چاچا نے جو باتیں بتائی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب مجھے یہاں سے جلدی واپس چلے جانا چاہیے۔ پھر شانو اس گھاٹی سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کالو کوا بھی درخت کی اوٹ سے باہر آیا اور اس نے میٹھے پھل کھانے شروع کر دیے۔ یہ پکے ہوئے پھل کتنے میٹھے اور لذیذ ہیں، یہ شانو کتنی بے وقوف ہے، کچے پھل کھا کر یہاں سے چلی گئی۔ ابھی کالو نے تھوڑا سا ہی پھل کھایا تھا کہ اس کی طبیعت ایک دم خراب ہونے لگی اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ ارے شانو، ارے کوئی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کوئی میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کالو کوا مدد کے لیے ہر کسی کو پکار رہا تھا، مگر اس کی مدد کے لیے کون آتا؟ ایک تو وہ گھاٹی کے اندر تھا اور دوسرا رات ہو چکی تھی، اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا، اس لیے کوے نے وہیں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ اگلی صبح شانو نے جنگل کے سارے پنچھیوں کو اس گھاٹی والے باغ کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر کتنے سارے پھل ہیں، اور پھر سارے پنچھی شانو کے ساتھ اس گھاٹی میں آئے۔ لیکن جب وہاں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کالو کوا بے جان پڑا تھا۔ ارے یہ کالو کوا یہاں کیسے آیا؟ اس کو یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ یقیناً اس نے میری اور درخت چاچا کی باتیں چھپ کر سنی ہوں گی، اور پھر یہ پوری بات جانے بغیر ہی میرے پیچھے یہاں آ گیا ہوگا، اور اس نے کچے پھل کے بجائے پکے ہوئے پھل کھا لیے ہوں گے، اسی لیے اس کی موت ہو گئی ہے۔ دیکھو سب پنچھیوں، تمہارے سامنے ہے، اس کالو نے یہ پکا ہوا پھل کھایا تھا، اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے، اس لیے اب تم سب پنچھیوں نے احتیاط کرنی ہے اور صرف کچا پھل ہی کھانا ہے۔ جو پنچھی پکا پھل کھائے گا اس کا انجام بھی کالو جیسا ہی ہوگا۔